تو اس رات جب سوئے ہیں حضرت ان کے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کے شیخ جب رات سوئے ہیں تو رات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں خواب کی زیارت ہوئی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی کرا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے بیٹوں سے اتنا مجاہدہ نہیں کرایا جتنا تم ہماری امتی سے مجاہدہ کرا رہے ہو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، بہت سے لوگوں کو تصوف اور سلوک کے بارے میں یہ غلط فہمیاں ہیں کہ یہ قدیم زمانے میں یہ سلسلہ نہیں تھا، بعد میں جا کے شروع ہوا ہے. ایک خاص طبقہ ہے مسلمانوں میں جو صوفیت کو، صوفیزم کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ اس کا منکر ہے کہ تصوف کچھ نہیں ہے، تم خالی اپنے قرآن سے اپنا رشتہ رکھو. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث سے رشتہ رکھو. کچھ صاحب قرآن ہو گئے یا کچھ صاحب حدیث ہو گئے ہیں. تو ان دونوں کے حلق کے نیچے تصوف کا وجود ہی نہیں ہے، کوئی تصوف کی بات ان کے دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں ہے. پتہ جانے ان کی عقلیں کہاں گم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب بعثت فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو جو منصب فرائض جو آپ کے ذمے لازم کیے، اس میں سب سے پہلا لفظ تزکیہ نفس کا ہے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ کتاب اور حکمت سے بھی پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا جو منصب فرائض میں سے ہے، بنیادی بیسر مقاصد جو ہے وہ ہے اذ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پتہ نہیں ان لوگوں نے اس تزکیے کو کیا سمجھا. خیر، اللہ ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے. اس لیے کہ میرے دوستوں بزرگوں، قرآن ایک ایسی عجیب نعمت ہے کہ اس کے بارے میں غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ قرآن بہت سو کے حق میں ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، بہت سو کے حق میں ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اور بہت سو کے حق میں ضلالت کا ذریعہ بن جاتا ہے، گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں کو اللہ نے ان لوگوں میں شامل کیا ہے جس کو اللہ نے، جس کے ذریعے سے
ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ غلط فہمی جو ہے وہ بعض مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ ایک دوسری غلط فہمی جو ہے ہمارے نوجوان نسلوں میں تصوف کے بارے میں چلی آ رہی ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آبا اجداد سے یا بزرگوں کی کتابیں سے یا کہیں پر سنا ہوگا کہ بھائی شیخ جو شیخ ہوتا ہے وہ اپنے مریدین سے بڑے سخت مجاہدات لیتا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے۔ کوئی اپنے شیخ کی خدمت میں 18 سال، کوئی 20 سال، کوئی 40 سال گزارتے تھے، تب جا کے ان کو اجازت اور خلافت ملتی تھی۔ مجاہدہ تو بہت ہوتا تھا پہلے۔ کسی کو لگا دیا اس کام میں کہ تمہیں صرف مہمانوں کی چپل سیدھی کرنی ہے تو وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو لگا دیا اس کام میں تم کو جو بیت الخلا ہے، جو ہماری طرح کے فلیش کے نہیں تھے بلکہ ٹن کے تھے، یا صرف پانی بہانا اور گٹر میں چلے جانے والے بیت الخلا تھے قدیم زمانے میں، اس کی صفائی کرنا ہے۔ کسی کے ذمہ یہ خدمت لگا دی کہ جو ہے مہمانوں کے لیے مطبخ میں لکڑیوں کی ضرورت ہے تو لکڑیاں کاٹ کاٹ کے جنگل سے لانا ہے۔ کسی کو لگا دیا اس خدمت میں کہ بھئی راشن جو آیا ہوا ہے اس راشن کو چن کر صاف کرنا، اس کے اندر سے کنکر پتھر الگ کرنا، اور صحیح دانے جو ہے وہ مشین میں جو ہے پیسنے کے لیے دینا۔ اور پیسائی بھی کون سی؟ آپ کی مشین کی پیسائی نہیں، ہاتھ کی پیسائی۔ ہم لوگ نے آپ نے تو فلموں میں دیکھا ہے ہاتھ کی پیسائی، ابھی ہے کہیں وجود کہیں پر؟ ابھی تو ہاتھ کی پیسائی نہیں دکھتی کہیں بھی۔ چاول کا آٹا بناتے اس لیے کہ بہت کم ہوں گے۔ تو وہ ہاتھ کی پسائی میں جو دو بٹوں کے درمیان جو ہوتی ہے، دو سل ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں ایک کیل ہوتی ہے، اس کیل میں کے اندر سے چاول کے دانے یا گیہوں کے دانے جاتے ہیں، اور گندم کے دانے اور بیسن چنے کا آٹا ڈالا جاتا ہے، اور اس کو پیستے 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 اس کا آٹا نکلتا ہے۔ آٹا تو جتنا نکلتا ہے اس سے زیادہ بندے کی روح نکل جاتی ہے۔ یقیناً وہ مجاہدہ تھے، لیکن میرے دوستو بزرگوں، چونکہ وہ مجاہدے لینے والے بھی بڑے تھے اور مجاہدے دینے والے بھی بہت بڑے تھے، ہمت والے تھے۔ وہ ہماری تمہاری طرح بھاگنے والوں سے نہیں تھے، کام چور نہیں تھے، سستی اور کاہلی کے عادی نہیں تھے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک مقصد بنایا تھا کہ ہم کو جو ہے اس خانقاہ میں رہ کر اللہ کا ولی بن کر نکلنا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت بڑے مشائخ گزرے ہیں، لیکن وہ اس مشیخت پر کیسے پہنچے؟ اللہ اکبر! کہ ایک دن پتنگ اڑا رہے تھے، ان کے دادا یا نانا بہت بڑے پیر سے بیٹھ تھے، اور پیر کے خلیفہ تھے اور بخارا میں تھے۔ سمرقند بخارا کے اندر رہائش تھی ان کی، وہیں سے آئے تھے حضرت کی خدمت میں اور اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کر کچھ مجاہدہ کر کے 10-20 سال کا پھر چلے گئے تھے وطن۔ حضرت نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ جاؤ اپنے دین کا کام کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ تو انہی کے یہ پوتے یا نواسے تھے مولانا عبد القدوس صاحب۔ تو وہ ایک دن پتنگ اڑا رہے تھے، تو کسی منچلے نے گزرتے ہوئے کہہ دیا کہ میاں کس کام میں لگے ہوئے ہو، کیا لہو و لعب میں ہو؟ ارے اپنے دادا یا نانا جیسے بنو کہ انہوں نے کیا دنیا کے اندر کیا انقلاب پیدا کیا ہے، ان کی طرح بنو۔ یہ تم کس میں کھیل کو اپنا مشغلہ بنا دیا ہے اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ بس یاد رکھنا میرے دوست بزرگوں، اخلاص سے کہی جانے والی دل پر بات اثر رکھتی ہے۔ آج ایسے سچے مخلصین نہیں رہے۔ آج ہم بھی جو ہے، مشائخ بھی جو ہے آج کے زمانے کے، اپنے مریدین کو سخت کہنے سے ڈرتے ہیں کہ مرید کہیں بھاگ نہ جائے۔ میاں لو تمہاری پیری ہے، تمہاری مریدی، ہم کو نہیں چلنا تمہارے پاس تک۔
ہاں ایسے ہے آج کل کے مرید لوگ. اس زمانے میں کچھ بھی کیا جائے. مولانا مفتی جونپوری، کیا نام ان کا، مفتی حنیف صاحب جونپوری، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کے وہ خلفاء میں سے تھے، حضرت شاہ صاحب کی خانقاہ میں رہتے تھے، اور حضرت شاہ صاحب تو بہت جلال تھا حضرت شاہ صاحب کو. ابھی تو ہمارے صوفیہ سارے جمال کی کیفیت میں ہے، چند ملیں گے بہت چند جو جلالی کیفیت کے ہو، باقی اکثریت اب ہمارے ماشاءاللہ سارے مشائخ جو ہے جلال کو چھوڑ کر جمال کو اختیار کر لیا ہے، اور تب جا کے کچھ لوگ ان کے پاس ٹکے ہوئے ہیں. جب ہم نے شروع میں یہاں خانقاہ پر شروع کی تھی نا، تو ایک صاحب آئے ہم کو مشورہ دینے کے لیے، وہ بھی ہوں گے کہیں کے فارغین اور کچھ عالم تھے. کہنے لگے مولانا ایک بات کہوں؟ میں نے کہا کہو. کہنے کہ دیکھو جلالی پیر مت بننا، جمالی پیر بننا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ سارے مریدین کو بیٹھ کے یہاں پر ان کی جو ہے پرورش کروں، اچھا کھلاؤں، اچھا پلاؤں، اچھی شہری، اچھا افطار، اچھا کھانے کا نظم، یہ کروں میں؟ لیکن یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے کرنے کے لیے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مزاج اپنا جمالی بنانا، جلالی مت بنانا. میں نے کہا اگر جلالی بنایا تو کیا ہوا؟ کبھی کبھی تو جلال دکھانا بھی پڑتا ہے نا. تو نے کہا ہاں کبھی کبھی جلال دکھانا پڑتا ہے، لیکن تم اپنا جلالی پیر بن جاؤ گے تو سب لوگ تم کو مشہور کر دیں گے کہ تم جلالی پیر ہو. کوئی آئے گا نہیں. ارے میں نے کہا نہ آئے میری بلا سے، میں ان کے لیے تھوڑی نا اعتکاف کرتا ہوں، میں تو اپنے لیے اعتکاف کرتا ہوں. جو آئے اس کو اللہ فائدہ پہنچاتا، میں تو کسی کو فائدہ پہنچاتا نہیں ہوں. نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جو نہیں آئے گا تو میرے لیے بہت سکون ہے کہ اتنے دن میں اسی کے ساتھ رہوں گا، مجھے اور وقت مل جائے گا مخلوق میں مشغول ہونے کے بجائے اپنے خالق سے مشغول ہونے میں. ورنہ کہنے لگے ہاں سب ساری باتیں اپنی ٹھیک ہے، مجھے جو بات کہنا تھا میں نے تم سے کہہ دیا، لیکن مزاج پہلے چونکہ ہمارا جمالی ہے، جلالی کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوا، تو اس لیے نبھ گئی. ہم نے مریدین کو جھیل لیا، مریدین نے ہم جیسے نااہل کو جھیل لیا. وہ ہم کو نبھا رہے ہیں، ہم ان کو نبھا رہے ہیں. ہاں وہ پتنگ اڑا رہے تھے، وہ کسی نے اخلاص سے بات کہی کہ میاں کس کام میں لگے ہوئے ہو، ذرا اپنے دادا اور اپنے نانا کی تاریخ تو دیکھو کہ وہ کیسے تھے اور کیا کیا انہوں نے. بات دل پر لگی، دل پر لگی بات. میں اس پر سنا رہا ہوں کہ پہلے مشائخ کس طرح مجاہدہ لیتے تھے اپنے مریدین سے. میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ اگر آج ہم لوگ اپنے مریدین سے ویسا مجاہدہ لینا چاہے نا تو ہم لے نہیں سکتے، اس لیے کہ کوئی دینے کو تیار ہی نہیں ہوگا، کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا، سب بھاگ کھڑے ہوں گے. تو وہ اپنی امی کے پاس گئے، انہوں نے اپنی امی کو پورا واقعہ سنایا. تو امی کے بھی آنکھ میں آنسو بھرا، اس لیے کہ ماں کا دل تو درد کرتا ہی ہے نا، بیٹے کو لہو لعب میں دیکھ کر، لایانی میں دیکھ کر، غیر فضول کاموں میں دیکھ کر ماں باپ کا دل دکھتا ہی ہے. تو کہنے کہ ہاں بیٹے بات تو صحیح ہے کہ تم ایسے ہو، یہ تمہارا نسب ہے، یہ تمہارا شجرہ ہے، اور تم اتنے بڑے اللہ کے ولی کے گھر کے خاندان کے چراغ ہو، تو لوگ کیوں نہیں کہیں گے؟ کہیں گے کیا میں ویسا نہیں بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتے ہو؟ بالکل بن سکتے ہو. کہیں گے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہیں گے تم کو جو ہے یہاں سے ان کے پاس بخارا جانا ہوگا. کہیں گے بہت اچھا. دل میں ایک بات آ گئی. تو ہم کو دل کا کوئی ارادہ کرتے ہیں نا کہ 10 منٹ کے بعد وہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. جب تک مجلس میں بیٹھیں گے تو 7ویں آسمان کی سیر بھی کریں گے، جنت و جہنم بھی دکھائی دے گا، اور مسجد کے دروازے سے باہر گئے تو سوائے شیطان کے اور حوروں کے کچھ نظر نہیں آتا ہے. دل میں بات بیٹھ گئی کہ نہیں، مجھے اپنے دادا یا نانا جو بھی تھے ان کے پاس جانا ہے اور وہ دولت وہاں سے لانا ہے. سفاری کا انتظام کیا، توشے کا انتظام کیا. اکیلے تو نہیں، شہزادے تھے،
تو اپنے ساتھ خدام بھی لیے اور سواری نکلی۔ اس زمانے میں جو بھی ذرائع ابلاغ ہوگا، موبائل تو تھا نہیں، نہ ٹیلی گرام تھا، نہ ٹیلی گراف تھا، کچھ نہیں تھا، جو بھی ذرائع ابلاغ ہوگا خط کے ذریعے سے، کسی گھوڑ سواری کے ذریعے سے جو ہوتا تھا پہلے نظام، کہ بھئی ایک شہر سے دوسرے شہر پیغام جاتا تھا، وہاں سے دوسرے تازہ گھوڑے ہوتے تھے، وہ اس پیغام کو لے کر اگلے شہر اگلے منزل پہ جاتے تھے۔ اس طرح یہ پیغام جو ہے ان کے نانا کے پاس پہنچ گیا کہ ہمارے شیخ کے بیٹے آ رہے ہیں۔ کیا پوچھنا ان کی خوشی کا، اللہ اکبر، تو خوش ہو گئے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو بزرگوں، میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، جتنا اپنے شیخ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ اپنے ان وفادار مریدین سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بیٹا باپ کی قدر تو نہیں کرتا، لیکن باہر والے قدر کرتے ہیں۔ یہ قریب رہ کر اس کی نگاہ عیب پر پڑتی ہے۔ اس لیے کہا نا کہ 3 آدمی کو کبھی جو ہے اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ ایک خادم کو، کہ خادم ہر وقت کا ساتھی ہے، وہ مختلف مزاج بھی دیکھتا ہے، مختلف پہلوؤں بھی دیکھتا ہے، تو اس کی نگاہ ہر وقت شیخ کے اوپر پڑی رہتی ہے۔ اور کوئی انسان جو ہے کمیوں سے پاک تو ہے نہیں، چاہے وہ شیخ ہو یا چاہے شیخ المشائخ ہو۔ کچھ ضرورتیں، کچھ بشری ضرورتیں، کچھ بیماری کی ضرورتیں، کچھ مزاج کی ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ تو نقص رہتا ہی ہے۔ تو جو خادم اپنے شیخ کے عیب پر نگاہ رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ کبھی اقرار نہیں کرے گی اپنے شوہر کی ولایت کا، کبھی اقرار نہیں کرے گی۔ سنا ہے نا مشہور لطیفہ، ٹیڑے ٹیڑے اڑتے تھے، کہ تم لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ سب نے سنا ہے نا، نہیں دہراتے پھر، نہیں سنا تم نے؟ کہ وہ ہمیشہ دیکھتا تھا کہ میری بیوی میری مانتی نہیں ہے، ہمیشہ میرے جو ہے عیب نکالتی رہتی ہے۔ بولے ایک دن اس کو جو ہے کچھ جو ہے شوبدہ بازی دکھانا پڑے گا، کچھ جو ہے کرتب دکھانی پڑے گی، اپنی بزرگی دکھانی پڑے گی۔ تو ایسے موقع پر کہ بیوی باہر آنگن کے اندر کپڑے سکھا رہی تھی، اب جو بھی شوبدہ بازی ہوئی ہو تو مجھے تفصیلات نہیں معلوم ہے، نہ یاد رہی، ہو سکتا ہے میں نے پڑھا ہو، تو وہ اڑ کر آنگن سے ہوتے ہوئے گھر کے چھت پر جا کر اتر گئے۔ تو بیوی نے دیکھا تو تھوڑا تعجب میں پڑ گئی کہ یہ کون صاحب ہے، اتنا بڑا اڑ کر جو ہے وہ چھت پر تک گئے، بڑے اللہ کے ولی معلوم ہوتا ہے، یہ بہت اللہ کے ولی، میرا شوہر تو ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ولی ہے بہت۔ خیر وہ اب گھر میں آ گئی، یہ بھی اپنے چھت پر سے اتر کر گھر میں آئے، کچھ بھی نہیں، خاموش۔ اب پیٹ میں دکھ رہا ہے کہ بیوی پوچھتی کہ نہیں پوچھتی، ذرا سا معلوم کرتی کہ نہیں کرتی۔ بہت دیر تک بیوی خاموش رہی، تو اس سے رہا نہیں گیا، تو کہا تم نے آج کچھ دیکھا؟ ارے بولے ہاں میں بتانے والی تھی، بھول گئی، دیکھا کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جو پتہ نہیں کہاں سے اڑ کر ہمارے آنگن سے ہوتے ہوئے، میں کپڑا سکھا رہی تھی، آنگن سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ چھت کے اوپر ہمارے اتر گئے، پھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ لیکن اچھا دیکھا تم نے، برابر دیکھا؟ لیکن ہاں بہت برابر دیکھا۔ تو فرمایا پگلی وہ میں ہی تو تھا۔ فرمایا اچھا جبھی تو ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ تو بیوی کبھی شوہر کا قائل نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ تو 3 چیزوں میں نے ایک کیا کہا، خادم، اور ایک بیوی، اور تیسری اولاد۔ اولاد کبھی اپنے ماں باپ کی بزرگی کا قائل کبھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہر وقت کا ساتھی ہے، گھر کے اندر بھی وہ ہے، باہر بھی وہی ہے، وہ دیکھتا ہے۔ تو
شیخ نے اپنے آنے والے مہمان کا خوب اکرام کیا. تو جو عظمت اس کی اپنے باپ کے دل میں نہیں تھی، اس سے کئی گنا عظمت باپ کے شیخ کے اور پیر کے دل میں بیٹھ گئی. خوشی خوشی گئے، پہنچ گئے، کتنے دن کا بھی سفر کیا ہو. تو جا کے پوچھا، شیخ نے سب سے پہلے پوچھا بھائی کس مقصد سے آئے ہو؟ تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو دولت آپ میرے ابا حضور کے وہاں سے لے کر آئے ہیں، میں وہ دولت دوبارہ لینے آیا ہوں. کہا بہت اچھا، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اب تم ہمارے مہمان ہو، تو 3 دن تو ہماری مہمانی کا حق ہے. 3 دن ہماری مہمانی کا حق ہے، تو 3 دن ہم تم کو مہمان کی طرح رکھیں گے. ہاں پھر اس کے بعد چوتھے دن جو ہے تمہیں نظام الاوقات تمہارا بدلے گا. کہا بہت اچھا. اب 3 دن وہ اپنے شاہی لباس جو لے کر آئے تھے، 2 دن جو پہننے کے لیے الگ وہ لباس میں رہے. شیخ نے بہت اکرام کیا، بہترین کھانے کھلائے، اور بہت زیادہ مطلب اپنے تخت پر اپنے شیخ کے بچے کو اپنے پیتانے بٹھایا، اپنے سرانے بٹھایا، اور خود اس کے پیتانے بیٹھے. یہ ہے مزاج کہ شیخ کی اولاد کا اکرام اس طرح کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ میرے شیخ کا بچہ ہے تو ابھی کسی قابل نہیں ہے تو میں اس کا اکرام کیوں کروں. نہیں، اپنے شیخ کی اولاد کو سرانے بٹھاؤ اور خود پیتانے بٹھاؤ. دیکھو وہ تمہاری محبت میں اپنے باپ سے بھی آگے بڑھ جائے گا. 3 دن تک خوب اکرام ہوا. اب 3 دن ختم ہو گئے تو شیخ نے بلایا کہ بھئی اب جس کام کے لیے آیا اس کام میں لگ جاؤ. بولے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے فرمایا سب سے پہلے جتنے خادموں کو لے کر آئے ہو ان سب کو روانہ کر دو. اس لیے کہ تم مخدوم بننے نہیں آئے ہو، تم خادم بننے آئے ہو. کیا بننے نہیں آئے ہو؟ ہاں، تم مخدوم بن کے یہ دولت نہیں لے سکتے کہ تمہارے ساتھ کو سر میں کوئی تیل لگا رہا ہے، کوئی تمہارا پیر دبا رہا ہے، کوئی تمہیں جو ہے ہاتھ میں جو ہے تم کو کھانا لا کے دے رہا ہے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ اکرام کی شکلیں ہوتی ہیں نوابوں کے یہاں. بولے تم مخدوم بننے نہیں آئے ہو، تم خادم بننے آئے ہو. اس لیے اپنے سارے خدماء کو روانہ کر دو اپنے ملک، اور جتنے شاہی جوڑے لے کر آئے ہو وہ سب شاہی جوڑے بھی روانہ کر دو، سب دے دو. اور یہاں پر ہم تم کو جو ہے موٹا جھوٹا سوت کا، سمجھے، اور ٹھنڈیوں میں اون کا اور گرمیوں میں سوت کا، یہ 2 لباس تمہارے لیے بنوائیں گے. تم اس لباس ہی میں رہو گے. گرمی میں سوت کا لباس پہننا، اس لیے کہ سوت جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ٹھنڈیوں میں اون کا لباس پہننا کہ اون جو گرم ہوتا ہے. تو کاٹن اور وول، یہی 2 لباس تم کو پہننے ہیں، باقی سارے اپنے جوڑے واپس کر دو. اور فرمایا جو کام ہم کہہ دیں اس کام کو کرنا شروع کر دینا. نہیں اچھا کیا کرنا ہے پہلے؟ فرمایا دیکھو ہماری کچھ پلی ہوئی مرغیاں ہیں، ہمیں اس کا ڈر ہے کہ اس مرغیوں کو بلی نہ لے جائے. بلی تو دشمن ہے مرغی کی، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارا سب سے پہلا کام جو ہے، تم کو نہ ہماری مجلس میں آنا ہے، نہ ہمارے بیان میں آنا ہے، نہ ہمارے ملفوظات میں آنا ہے. تمہارا کام صرف یہ ہے، یہ جو مرغیوں کا پنجرہ ہے اس کے بغل میں تمہارا بستر ہوگا، یہیں پر تم کو سونا ہے. نہ اس میں لائٹ ہے، موم بتی سے کام چلانا ہے، دیے سے کام چلانا ہے، نہ اس میں پنکھے ہیں. کھڑکیاں کھول دینا، اچھی ہوا آتی رہے گی. اور اس کے مچھر بھی آئیں گے تو بھی برداشت کرنا ہے، کیڑے آئیں گے تو بھی برداشت کرنا ہے، لیکن ہماری مرغیوں کو کچھ آنچ نہ آنے پائے اس کی ذمہ داری ہم تم کو دیتے ہیں. نہ بیان میں شرکت، نہ ملفوظات میں شرکت. ہاں نماز کے وقت میں مسجد میں آ جانا، نماز پڑھ کے فوراً واپس اپنے کام پہ لگ جانا. ہاں بہت اچھا تھا. گئے تھے نا، کچھ لینے کے لیے گئے تھے میرے دوستو، کچھ مقصد بنا کر گئے تھے کہ ہم تصوف میں جو ہے کھیل کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ حاصل جو ہے یہ ہنسی کھیل نہیں ہے کہ ہنسی کھیلتے کھیلتے آ جائے.
یہ تو رگڑنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اپنی انا کو فنا کرنا پڑتا ہے. لگ گئے کام پر. شیخ نے یہ بات ضرور کہہ دی تھی کہ بھئی دیکھو، چونکہ چھت ہماری وہ ہے گھاس پھوس کی ہے، تو کبھی کبھی بندہ باندی ہوتی ہے تو بلی جو ہے گھاس پھوس کے اندر سے داخل ہوتی ہے اور سہارا لیتی ہے، اور ان میں سے کئی بلیاں جو ہے وہ ہوتی ہے جو ہماری مرغی کو کھا لیتی ہے. اس لیے اس وقت اگر جب بارش ہو تو ذرا چوکنے رہنا، کہ ایسا نہ ہو کہ بلی جو ہے مرغی کو کھا لے اور تم باہر پہرے داری کرتے رہو، تمہیں کچھ معلوم بھی نہ ہو. اس وقت چوکنے رکھنے لگے. بہت اچھا. 6 مہینے اسی کام میں لگائے رکھے. کتنے مہینے؟ آسان کام نہیں تھا دوستو. جو آدمی نوابی سطح کی زندگی گزار کر اس کے عیش اور عشرت کا عادی ہو چکا ہو، اس کے لیے یہ آسان نہیں تھا. آج تو ہم لوگ کا حال یہ ہے کہ اگر ہم کو ٹرین میں جانا پڑے تو پسینہ چھوٹ جاتے ہیں، رکشے میں جانا پڑے تو پسینہ چھوٹ جاتے ہیں. ہاں، ہم کو تو یہ اولا کار چاہیے، اوبر کار چاہیے، پرسنل گاڑی چاہیے کہیں سفر کرنے کے لیے. یہ ہمارے نخرے ہو گئے ہیں. ہاں، معذوروں کے لیے احکام دوسرے ہیں، معذور کے لیے احکام دوسرے ہیں. کسی مشائخ، آپ لوگ کسی مشائخ پر اعتراض مت کریے گا کہ بھئی وہ تو فلاں بولیرو میں اس میں اسکارپیو میں گھومتے ہیں اور فلاں جو ہے مرسڈیز میں گھومتے ہیں. بھائی وہ اسی لیے ایک بات ہم بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تمہیں جو ہے اپنی شیخ کی عقیدت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے تو ان کی انتہا کو مت دیکھنا، ان کی ابتدا کو دیکھنا. کس کو دیکھنا؟ ہاں، ان کی ابتدا کو دیکھنا، انتہا کو مت دیکھنا. انتہا میں تو تم کو وہی نظر آئے گا جو تم دیکھ رہے ہو، تو تم بدزن ہو جاؤ گے. لیکن تم ابتدا کو دیکھنا کہ یہ کتنے مجاہدے کے بعد اور کتنی مشقتوں کے بعد اللہ نے اس مقام پر پہنچایا ہے. یہ کوئی ورثہ میں تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہے کہ جو مل جائے آسانی سے. تو اس لیے انہوں نے ذمہ داری لگا دی. 6 مہینے اس میں گزار گئے. 6 مہینے کے بعد بارش کا سیزن شروع ہوا تو ان کو شیخ کی بات یاد آئی، وہ چوکنا رہنا. تو انہوں نے کہا کہ گھسنے کا راستے تو بہت سے ہیں بلیوں کے، لیکن نکلنے کا راستہ تو ایک ہی ہے. اس لیے کہ بلی واپس تو اوپر سے کود کے جا نہیں سکتی، جائے گی اسی. اچھا، دیواریں ساری بند ہے، صرف پر نالا کھلا ہوا ہے. وہ نالا جس کی وجہ سے جب پانی چوتا ہے تو بہتا ہے، اسی میں سے پانی باہر نکلتا ہے گھر کے آنگن میں یا گارڈن میں. تو انہوں نے سوچا کہ میں اندر پرہیزگاری کرنے کے بجائے میں باہر جو ہے بارش میں پلاسٹک اوڑھ کر جو ہے وہاں پر پرہیزگاری کروں گا اور کوشش کروں گا کہ یہاں سے کوئی بلی جو ہے مرغی کو کھا کر واپس نہ جائے. اب ہوا ایک دن ایسا کہ یہ باہر پہرےداری کر رہے تھے، اندر جو ہے اس کی مرغیوں کی اچھلنے کودنے کی آواز آئی. وہ تو بیچاری اس لیے اچھل کود رہی تھی کہ اوپر سے بارش ان کے اوپر ٹپک رہی تھی، اس لیے وہ بھگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے پورے کمرے کے اندر گھوم رہی تھی. تو ان کو لگا کہ یار کوئی بلی آ گئی ہے جو اس کا شکار کرنا چاہتی ہے. تو انہوں نے دیکھا اور کوئی راستہ تو ہے نہیں، بلی اگر شکار کر کے لے کر بھی جائے گی اپنے ساتھ تو جو ہے وہ اندر یہیں سے نکلے گی. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ ہاتھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے اور نہ ہاتھ سے پورا کھڈا رک سکتا ہو. انہوں نے سر سے ٹوپی نکال کر اپنا سر جو بالکل چکنا تھا، بال نہیں تھے، سر منڈوا دیے گئے تھے، اس سر کو جا کے پرنالے کے اوپر جا کے ٹکا دیا اور کس کر جو ہے لیٹے رہے کہ بلی وہاں سے نکلنا نہ پائے اور پھر بعد میں جو ہے تھک ہار کر بلی چھوڑ کر جو ہے چلی جائے، یا پھر کچھ لوگ جمع ہو جائیں گے تو بلی کو پکڑ لیں گے. اب یہ لیٹ گئے. اب وہ گھاس پھوس
کی چھت تھی، اس میں سے پانی ٹپکا ٹپکا ٹپکا، اور اس نے پانی جو ہے وہ اپنی راہ گزر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی پرنالے میں آ گیا۔ اب جب پرنالے سے نکلنا چاہے پانی تو وہ بلاک تھا ان کے سر سے، بلاکس۔ تو جو خدام حضرات دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا یار پانی بھر رہا ہے، پانی نکل نہیں رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھی وہ پرنالہ جو ہے نا، ہو سکتا ہے اس کے اندر اینٹ روڑا پتھر وغیرہ کچھ جام ہو گیا ہو، اس کی وجہ سے پانی نہیں نکل رہا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ بامبو لے کر جو ہے پرنالے سے ٹھوکنا چاہیے اندر اس طرف، اگر اینٹ ویٹ ہو، کوئی پتھر ہو تو نکل جائے، پانی بہہ جائے گا، بہت اچھا۔ اب ان لوگوں نے جو ہے بامبو سے اندر ٹھوکنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ ان کو لگا کہ بلی نکلنے کی جو ہے کوشش کر رہی تھی، اور اپنا پریشر لگا کر دبا رہے ہیں۔ اور وہاں بھائی سر تو سر ہی تھا نا، جب تربوز پھٹ جاتا ہے تو سر کیوں نہیں پھٹے گا؟ اب سر پھٹا، خون کے فوارے بھی اڑے اور خون کے پانی بھی جو ہے پرنالے سے بوندیں اس کی خون کی نکلنے لگی۔ تو جب لوگوں نے بامبو کے اس کے کنارے پر خون دیکھا تو انہوں نے کہا یار اس میں تو خون ہے، چلو آؤ باہر دیکھتے کیا ہے۔ باہر جا کے دیکھتے کیا ہے کہ وہ شیخ کے بیٹ نواسے جو ہے وہ جو ہے سر لگائے ہوئے جو ہے اتنی مار پڑی ان کو ڈنڈے کی کہ جو ہے ان کا سر لہو لہان ہو گیا، زخمی ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ارے انہوں نے کہا ہم نے کیا غضب کر دیا، اب شیخ کو کون جواب دے گا؟ اٹھایا اس کو اندر لے گئے، مرہم پٹی کی اور اس سے معافی مانگی۔ اس سے کہا یار تم اتنا بھی تم نے ہم کو نہیں بتایا کہ تم یہاں لیٹے ہوئے ہو۔ کہا میں کس کو بتاتا، مجھ کو تو شیخ نے یہی حکم دیا تھا، میں یہی کرتا رہا۔ میں یہ سمجھا کہ بلی باہر نکلنے کو تڑپ رہی ہے، اس لیے میں نے اپنی اور طاقت بڑھا دی تاکہ بلی باہر نہ نکلے اور آپ لوگ اندر سے اس کو پکڑ لے۔ میرا تو کام تھا، حضرت نے مجھ کو یہی کہا تھا۔ تو حضرت کو جا کے واقعہ سنایا تو بھائی شیخ تو ہوتا ہے نا، لیکن باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنی مریدین سے۔ تو انہوں نے شیخ نے اپنے پاس بلایا، گلے سے لگایا اور کہا کہ آج سے ہم تمہاری ڈیوٹی بدل لیتے ہیں۔ کیا اب کیا ڈیوٹی؟ فرمایا جب ہم شکار کے لیے نکلے، نہیں ڈیوٹی کیا ہے کہ یہ راستے میں تم بیٹھ جاؤ اور آنے جانے والے جو ہمارے خانقاہ کی طرف آ رہے ہیں ایک رجسٹر لے لو اور ان کے اوپر ان کا نام لکھو کہ ان کہاں جا رہے ہیں۔ اگر خانقاہ آ رہے ہیں تو ان کو راستہ بتلا دو، اور اگر کہیں اور جا رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دو۔ تو ان کو کام دے کر سڑک کے اوپر بٹھا دیا، اور حضرت نے جو گھر کی جمعدارین تھی اس کو کہلوایا کہ جب تم گزرو تو ایک دم قریب سے گزرنا، اور اس نوجوان کے سے بالکل سٹک کر گزرنا، اور اگر وہ تم سے کچھ کہتا ہے تو جو ہے ہم کو آ کر خبر کر دینا۔ کہا بہت اچھا حضرت۔ اب وہ اگلے دن آئی تو وہ ایک دم سٹک سے گزری۔ اب تو جائے پورا ٹوکری میں گندگی بھری ہوئی ہے، اور یہ شہزادے کبھی بدبو سنی نہیں انہوں نے، ہر وقت خوشبوؤں میں اور گلاب میں اور چمیلی میں اور موگرے میں کے عطر میں رہنے اور پلنے والے۔ تو انہوں نے بہت تیز نگاہ سے دیکھا، بہت تیز نگاہ سے، اور ایک جملہ کہا، نہ ہوا گنگو، نہ ہوا گنگو۔ کیا مطلب؟ یہ تو گنگو نہیں ہے، اگر گنگو ہوتا تو میں تم کو بتاتا، گنگو اگر ہوتا تو میں تم کو بتاتا۔ انہوں نے صرف تیز نگاہ سے دیکھ کر جو ہے چلی گئی۔ وہ ان کا جملہ نوٹ کر لیا، جا کے حضرت کو بتا دیا کہ حضرت جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ویسا کیا۔ انہوں نے تیز نگاہ سے، غصے والی نگاہ سے مجھ کو دیکھا اور یوں فرمائے، نہ ہوا گنگو۔ تو حضرت نے فرمایا ابھی بھی جو ہے بل باقی ہے، ابھی بھی کیا ہے؟ ہاں بل ابھی باقی ہے۔ تو اس واقعے کے بعد حضرت نے جو ہے دوسرے کام میں لگا دیا۔ وہ کام کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم کبھی کبھی جو ہے شکار کے لیے جاتے ہیں، تو شکاری کتے تو ماشاءاللہ کتے ہوتے ہیں،
ہمارے یہاں کے گدھے بھی اس کے سامنے شرما جائے. تو ایسے مضبوط کتے. فرمایا اس کتے کو کہ جو رسی ہے اس کو اپنے کمر سے باندھ لو، اس لیے کہ ہاتھ سے تم سنبھال نہیں پاؤ گے، چھوڑ جائے گی. تم اپنی رسی سے جو ہے کتے کے رسی کو اپنے کمر سے باندھ لو اور اس کو کنٹرول میں رکھو، اور کتا جہاں بھی تم کو کھینچتے جائے تو وہ تو شکار کی طرف جائے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے شکار کہاں ہے. تم کو وہ ساتھ میں لے کے جائے گا، تم وہاں جا کر شکار کر لینا. 2-3 ساتھ میں اور لگا دیے کہ شکار جیسے ہی دکھے تم لوگ اپنا گولی وغیرہ مار کر جو ہے شکار کر لینا. لیکن کتے کی 2 کتوں کی جو ہے رسی کو پیٹ پہ بندھوا دیا، کمر پہ بندھوا دیا اور دوڑا دیا. جو آدمی 6 مہینے سے گھاس پھوس کھا رہا ہو، دال روٹی بغیر نمک بغیر مرچ بغیر مسالے کے کھا رہا ہو، جس کو کبھی چنا نہ دیا گیا ہو، جس کو کبھی کوئی مرغن غذا نہ دی گئی ہو، جس کو کبھی کوئی پھل فروٹ نہ پیش کیا گیا ہو، آپ بتاؤ اس آدمی کے صحت کا کیا حال ہوگا؟ لیکن یہ سب جو ہے ایک تدبیر تھی، مجاہدے کی ایک شکل تھی کہ جب یہ وہ دولت لینے آئے ہیں تو وہ دولت ایسی نہیں ہے کہ جو ہم ہنستے کھیلتے اس کو دے دیں. اس کو ہمیں اس کا اہل بنانا پڑے گا. اس لیے کبھی کوئی شیخ اگر کسی خادم کو یا کسی کو ڈانٹتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں، یہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تم پر رحم کر رہے ہیں اور تم کو اپنے سے بھی اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس وہ جو ہے جس مقام پر پہنچے ہیں تم ہم سے آگے اور اس مقام پر پہنچ جاؤ. اب انہوں نے باندھ لیا، چھوڑ دیا. اب کتے 2 شکاری کتے جب کتوں نے بھاگنا شروع کیا تو یہ کچھ دیر تک بھاگتے رہے، لیکن بعد میں گر پڑے. اب کتے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے، پورا بدن سامنے کا حصہ الٹے گرے تھے، سب لہو لہان ہو گیا. جتنے ساتھ میں گھوڑ سوار تھے انہوں نے جا کر جو ہے رسی کھولی اور جو ہے ان کو واپس بٹھایا اور اس کے بعد حضرت کے پاس لے آئے اور حضرت کے سامنے پورا ماجرا سنا دیا. حضرت کی آنکھ میں آنسو نکل آئے. ان کے دوا علاج کا انتظام کیا، بہترین انتظام کیا. تو اس رات جب سوئے ہیں حضرت، ان کے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کے شیخ جب رات سوئے ہیں تو رات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں خواب کی زیارت ہوئی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی کرا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے بیٹوں سے اتنا مجاہدہ نہیں کرایا جتنا تم ہماری امتی سے مجاہدہ کرا رہے ہو. ہم نے اتنا مجاہدہ تو تمہارے بیٹوں سے نہیں کرایا تھا جو تم ہمارے امتی سے جو ہے اتنا مجاہدہ کرا رہے ہو. اپنے شیخ کے بیٹے سے اتنا مجاہدہ کرا رہے ہو، ہم نے اتنا مجاہدہ تم سے نہیں کرایا. بس آنکھ کھل گئی، صبح اٹھے، بلایا، تھوڑی بہت 3-4 دن ہفتے بھر رکھا، اعزاز اور اکرام کیا. جب ٹھیک ہو گئے تو پھر اپنا خلا اتار کے دیا، سر پر پگڑی باندھی اور فرمایا کہ جاؤ اب ہندوستان جاؤ اور ہندوستان جا کر جو ہے دین کا کام کرو. پھر وہ حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گنگو آئے ہیں اور پھر یہاں پر جو پورا اودھ کے علاقے میں اللہ نے گنگو سے علامہ عبد القدوس رومی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کام لیا ہے، یہ بات کے سارے مشائخ ان کے شاگردوں میں ہیں. میرے دوستو بزرگوں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہلدی بھی نہ گھسے اور رنگ چوکھا آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. یہ بات میں نے عرض کی تھی نا کہ جوان لوگوں کو جو ہے وہ ہے دل کے اندر یہ خوف اور خدشہ کہ بھائی یہ مشائخ لوگ جو ہے بہت مجاہدہ کرواتے، وہ ہم سے بس کا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ تو پرانے مجاہدے کے دور کی ایک قربانی کی ایک جھلک میں نے دکھائی ہے. اللہ تعالیٰ جو بات بھی میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.